اب کوشچن یہ ہے کہ یہ کام فرانس نہیں کرتا، یہ کام برطانیہ نہیں کرتا جو انڈیا کر رہا ہے، یہ کام جو ہے وہ نیوزی لینڈ نہیں کرے گا، آسٹریلیا نہیں کرے گا، یورپ نہیں کرے گا، یہ کام کوئی بھی ملک نہیں کرے گا، یہ کام صرف اور صرف انڈیا کرے گا۔ دکھ کی گھڑی میں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی طرف سے ٹویٹر پر یہ لکھا گیا، یعنی ایکس کی ویب سائٹ پر یہ لکھا گیا ہے کہ ڈیپلی سیڈنڈ اینڈ شاک بائی دی ٹریجک ڈیمائس آف ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی۔ انڈیا کی ایران کے ساتھ کچھ ٹائز ہیں، باقاعدہ سوگ کا اعلان کر رہے ہیں ایک دن کا۔ جیش عدل جو ہے وہاں پر جو کارروائیاں کرتی ہے وہ پاکستان سے یہ لوگ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جس طریقے سے انڈیا نے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا، اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے آپ کہیں۔ اسی لیے بیکاز دے ٹیک اٹ سیریس، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ فار انڈیا دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از سپلائی چین اینڈ ایکسیس ٹو انرجی، اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے بھیا۔ His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. جو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں، انہوں نے ناظرین ایران نے اپنے پریزیڈنٹ کے انتقال پر 5 دن کے سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن امبیسیز میں ایران کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں انہیں آدھا جھکا دیا جائے گا۔ اس غم کی گھڑی میں، اس دکھ کی گھڑی میں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے؟ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی ڈیتھ ڈکلیئر کر دی گئی ہے، ایک افسوسناک حادثے میں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ اب ایران نے جو ہے 5 دن کے سوگ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو فلیگ ہے جتنی بھی امبیسیز میں لگا ہوا ہے وہ آدھا نیچے جھکا رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں انہوں نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس سارے معاملے پر؟ میں اس سارے معاملے پہ یہی کہنا چاہوں گا، پہلی تو یہ ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ ایران کے جو صدر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ویسے جو میری اپنی رائے ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک حادثہ ہے، یہ ایک مرڈر ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا ثانیہ اس کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اور تمام اقوام عالم اس کے لحاظ سے بہت ہی تشویش کن بیانات دے رہی ہیں، اور ایرانی پریزیڈنٹ کی جو موت ہے اس وقت وہ ایک مسٹیریس جو سچویشن ہے وہ بدل چکی ہے، اس میں بدل چکی ہے۔ تو بہت ساری چیم گوئیاں اس حوالے سے اب سامنے آ رہی ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ میرے خیال میں جو حالیہ اسرائیل اور ایران کے درمیان میں ٹینشن آپ کو دکھائی دی، جس میں ایران اینڈ اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف براہ راست حملے کیے، تو اس ایک ٹینشن نے بھی ان چیم گوئیوں میں اضافہ کیا، اور اس اسپیکولیشن کی طرف لوگوں کا دھیان گیا کہ شاید یہ کوئی کانسپائریسی نہ ہو۔ ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کریش میں مارے جانے سے لے کر اب تک درجن بھر سے زیادہ ایسے مفروضے سامنے آ چکے ہیں، ایسی کانسپیریسی تھیوریز جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ کیا یہ ایک حادثہ تھا، یہ ویدر کی وجہ سے ہوا، موسم خراب تھا، فوگ تھی، یا پھر یہ ایک قتل ہے، اور اگر یہ ایک قتل ہے تو اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو آئیے ایسے ہی چند تھیوریز پر بات کیے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی اب پریزیڈنٹ نہیں تو کون پریزیڈنٹ ہے، یا ان کی جگہ کون لے گا؟ تو ایران کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق وائس پریزیڈنٹ اب ان کی سیٹ سنبھالیں گے، لیکن اس میں ہے اس طریقے سے کہ اکارڈنگ ٹو دی ایرانین کانسٹیٹیوشن، ان کیس آف پریزیڈنٹس ڈیتھ اور انکیپیسٹی، دی فرسٹ وائس پریزیڈنٹ will take over until election is held within a maximum period of 50 days۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو محمد مخبر وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اب ان کی جگہ سنبھال لی ہے، اس کو اناؤنس بھی کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، لیکن ایرانی میڈیا کی طرف سے یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں، اور اب جیسا کہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، اس پروگرام میں آپ کو امیجز نظر آ رہے ہیں کہ اس فارسٹ میں جو ریسکیو ٹیمز تھیں انہوں نے کیسے تلاش کیا، ان کی لاشیں کس طریقے سے تلاش کی گئیں، اور یہ فوٹیجز جو ہیں وہ پوری دنیا میں چل رہی ہیں۔ دنیا بھر سے اس وقت
मैसेजेस जो हैं वो पहुंच रहे हैं ईरान, और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से मैसेज गया है वहां तक, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हमास के लीडर्स की तरफ से, इराक के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कतर के लीडर्स की तरफ से, और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से। लेकिन अभी तक, जब तक कि मैं ये प्रोग्राम आपके लिए कर रही हूँ, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से कोई पैगाम ऐसा हमें नज़र नहीं आया। लेकिन इजराइल ने तो बिल्कुल जैसे ही इस हादसे की खबर पहुंचती है तो मिस्टर नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि उनका इसमें कोई हाथ